ہمدردی کے لیے خط کا خود ساختہ مفہوم عوام کو پیش کیا جا رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت کے سفارتی اور مصدقہ ذرائع کے مطابق پاکستان کی بدلتی ہوئی صورتحال میں ایک خط کے حوالے سے غیر ملکی سازش کا تذکرہ ہنگامہ خیز انداز میں کیا جا رہا ہے۔ اس کی بنیاد پر عوامی ہمدردیاں حاصل کرنے، عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنانے اور ناکامی پر آئندہ انتخابات میں ہمدردی کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے اس خط کا خود ساختہ مفہوم عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے وزیر خارجہ کے ساتھ ہم آہنگی کی ایک حکمت عملی وضع کی، جس پر عمل کرتے ہوئے 7 مارچ کو شاہ محمود قریشی نے عدم اعتماد کی تحریک میں ایک غیر ملکی کردار کا سراغ منکشف کیا اور اس سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا، جس کے بعد وزیر اعظم نے جلسہ عام میں ایک کاغذ لہراتے ہوئے اسے اپنے خلاف ایک غیر ملکی طاقت کا سازشی خط قرار دیا اور کہا ہے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد تحریک بیرونی طاقت کی ایما پر پیش کی گئی، جو ان کی آزاد خارجہ پالیسی سے نالاں ہے۔ اب اس خط کے مفروضے پر مبنی موقف کی ڈرامائی تشکیل کے بعد اسے میڈیا کے سینئر اور چنیدہ نمائندوں کے بعد قومی اسمبلی کے آن کیمرہ اجلاس میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اس خط میں سازش کے مزید انکشافات اور مختلف مراحل بعد میں پیش کیے جائیں گے، لیکن محض مفروضے کی بنیاد پر ہمارے وزیر اعظم جس راہ پر چل نکلے ہیں اس کے نتائج کی سنگینی کا انہیں اندازہ نہیں۔ مذکورہ ذرائع کے مطابق واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کے حکام نے بعض امریکی حکام سے ملاقاتوں میں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں ان کے تحفظات، خدشات اور بعض مشوروں کا بریف کیبل وزارت خارجہ کو بھیجا۔ اس بات کی کوئی شواہد نہیں ہے کہ خط کی شکل میں یہ تفصیلات امریکی حکام نے پاکستان کو بھیجی ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تفصیلات امریکہ میں اس وقت کے سفیر اسد مجید نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کو بھیجی تھیں، تاہم اسد مجید سے رابطہ نہیں ہو سکا، اس لیے اس بات کی بھی تصدیق نہیں ہو سکی کہ امریکی نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا سے ملاقات کے بعد انہوں نے یہ مراسلہ وزارت خارجہ کو بھیجا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔